اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، عید الاضحیٰ کے دن ہیں اور مسلمان ان دنوں میں اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری قربانیوں میں گزری ہے. قربانی کا لفظ جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے. قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا، کسی کے قریب ہونا، یعنی ایسے اعمال کرنا جو اعمال انسان کو اللہ کے قریب کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں تو ابتدا سے ہی انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ کی محبت کی خاطر باپ کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا. وقت کا حکمران مخالف ہوا، سب نے مل کر آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو آگ میں ڈلوانے کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے. پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو پہلے حکم دیا کہ ان کو میرے حکم پر مکہ مکرمہ میں، جہاں اس وقت آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر آؤ. وہاں چھوڑ کر آئے. پھر وہی بیٹا جب بڑا ہوا تو فرمایا اس کو میرے نام پر ذبح کر دو. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا. تو میرا آپ کا یا بڑے سے بڑے عالم کا خواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کا خواب غلط نہیں. وہ اللہ کے نبیوں کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو نبوت کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی. آپ فرماتے میں رات کو ایک خواب دیکھتا، وہ سب وہ نظر آ جاتا. تو یہاں سے ابتدا ہوئی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر قربانی کا حکم ملا تو صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے مال میں سے مویشی جانور حسب توفیق اللہ کے نام پر قربان کر دیے. دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، آپ نے پھر قربان کیے. تیسرے دن پھر جب یہ آیا تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مویشیوں کی قربانی نہیں، یہاں تو کوئی اور قربانی کا مطالبہ ہے. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی کہ وہ بیٹا اسماعیل جس کو آپ نے اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، اور وہ بیٹا ملا اسماعیل علیہ السلام آپ کو بڑھاپے کے عالم میں، لیکن دل میں اللہ کی خالص سچی اور پکی محبت تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی تیار ہو گئے. اور چنانچہ اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آج اسماعیل کو تیار کرو، میں نے اس کو آج اپنے ایک دوست سے ملوانے جانا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کو اپنا دوست سمجھتے تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ ایسے
باتیں کرے، یا اللہ میرا فلاں کام ہے، تیرے بغیر میرا کون ہے، یا اللہ تیرا میرا کیا تعلق ہے، جیسے بندہ ایک اپنے سجن کے ساتھ بات کرتا ہے، تب جناب جا کر بندے کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارتی اور جوش پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا میں نے دوست سے ملوانے جانا ہے، ماں نے تیار کیا، اسماعیل علیہ السلام سے کہا تجھے آج ایک دوست سے ملوانے جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہوئے، تو شیطان لعین حضرت ہاجرہ کے پاس گیا کہ تم جانتی ہو تمہارے بیٹے کو ابراہیم لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کہا باپ ہے، اپنے بیٹے کو کسی اپنے دوست سے ملوانے لے کر جا رہا ہے۔ کہا یہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا ذبح کیوں کرے گا، باپ تو اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور دوست سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پیغمبر کی اس نیک بیوی نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے جا رہا ہے تو پھر میں کون ہوتی ہوں رکاوٹ بننے والی؟ اگر یہ بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہو جائے تو میرا اس میں رکاوٹ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب شیطان وہاں سے نا امید ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، تجھے پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، رب کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ اب جب وہاں سے مایوس ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا 3 بار، اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑے مشورے دیے کہ تم جناب کوئی مویشی جانور ذبح کر دو، کوئی اور چیز ذبح کرو، اس طرح نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار شیطان کو پتھر مارے، جو آج بھی حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پتھر مارتے ہیں، اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسی مقام پر۔ خیر ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اور جو باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی نا، اصل قربانی تو وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کروں، تجھے ذبح کرنے کا حکم مجھے خواب کے اندر ملا۔ فانظر ماذا تری، اے بیٹے تو بتا تیرا کیا خیال ہے، مجھے تو اللہ کریم کا یہ حکم مل چکا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے بابا جی جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے، بابا مجھے لٹا کے ذبح کر دیجیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل لٹا دیا باپ نے اسماعیل علیہ السلام کو۔ وہ بوڑھا ابراہیم جس نے رب کی محبت کی خاطر کل باپ کو چھوڑا تھا، جس نے رب کی محبت کی خاطر قوم سے ٹکر لی تھی، رب کی محبت کی خاطر اپنے بیگانے ہو گئے تھے، رب کی محبت کی خاطر جس کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، اور وہ اتنا سچا تھا اللہ کی محبت میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا ہل لک من حاجت، اے ابراہیم میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اما الیک فلا، جبرائیل تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، میری ساری حاجتیں میرے اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا تھا اے ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، اگر رب کے ساتھ حاجتیں ہیں تو اللہ سے فریاد تو کرو،
تم تو چپ کر کے بیٹھے ہو، مجھے نہیں کہتے ہو تو رب کو تو بتاؤ نا، رب کے سامنے تو دعا کرو نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا علمہ بحالی حسبی سوالی، میرا اللہ وہ میرے سارے حالات کو جانتا ہے، مجھے آج اس سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ میرے جلنے پہ راضی ہے تو میں بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ وہ ابراہیم جو اللہ کے فیصلوں پر اتنی رضا رکھنے والا تھا، آج ہاتھ کے اندر چھری لی ہوئی ہے، مینا کے اندر اپنے لختے جگر اسماعیل کو، جس کو اتنے سالوں تک اللہ سے مانگا تھا، لٹا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب چھری چلانے لگا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میں نے آواز دی اور میں نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم میں نے تو تجھے خواب میں حکم دیا تھا، لیکن تو محبت میں بڑا سچا اور بڑا پکا نکلا ہے، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ خود اقرار کرتا ہوں یہ امتحان کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن میرا ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے میں دمبا بھیج دیا، ہم نے کہا ابراہیم تیری قربانی قبول ہو گئی، ذبح اس کو کر دے، میں تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے اس کی یاد میں آج قربانیاں کی جاتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا قربانی میں؟ تو فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی۔ تو عموماً تو یہ ہونا چاہیے تھا جیسے کہ جناب قربانی کا بکرا ہے، قربانی کی گائے ہے، اس کے بدلے میں نیکیاں، یہاں پہ بالوں کا حساب ہے، فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکیاں۔ تو بالوں کا حساب کیوں ہے؟ بال تو ان گنت ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے یہ جانور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا ہے، یہ اتنی نیکیاں زیادہ اس لیے اللہ دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا ہے، دیکھتے نہیں ہو یہ کس کے بدلے میں آیا ہے، یہ رب کے خلیل اسماعیل، خلیل کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بدلے میں آیا ہے، اس لیے یہ نیکیاں ہیں۔ اور آخری بات، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے نبی آپ اعلان کر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا رکوع سجدہ بھی اللہ کے لیے، میرا قیام میں کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے، میری زبان کے ساتھ وظیفہ پکار کرنا بھی اللہ کے لیے، ونسکی جیسے میری نماز اللہ کے لیے ایسی میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بر بر جام پیتا جا۔ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اے انسان اگر جان پر دکھ آئے تو وہ برداشت کر، اگر مال پر دکھ آئے تو وہ برداشت کر، اگر تو اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنے شروع کر دے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔